ابو عبیدہ بن جراح پھر وہی بات کہ جیسے ہی کلمہ پڑا تو تلواریں باہر بعد میں اٹھتی، گھر کے اندر باپ نے تلوار اٹھا لی۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ کلمے کی قیمت کیا ہے۔ آج اگر ہمارا بچہ سورہ فاتحہ یاد کر لیتا ہے تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ ہماری بچی اگر سورہ کوثر اور سورہ عصر حفظ کر لے تو ہم ہر جگہ پر کہتے ہیں بیٹا ان کو سورہ عصر سناؤ، ان کو سورہ کوثر سناؤ۔ لیکن یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں بیٹا کلمہ پڑھے تو باپ تلوار اٹھا لی، گردن میں تیری اڑاتا ہوں اگر تو نے کلمہ نہ چھوڑا۔ تو ابو عبیدہ بن جراح جس کو میرے سرکار نے فرمایا کہ یہ قوی بھی ہے یہ امین بھی ہے، کہنے لگے بابا اس جسم سے روح تو نکل سکتی ہے، خون کا آخری قطرہ وہ بھی نکل سکتا ہے، آخری سانس تک میں اپنے نبی کا کلمہ پڑھتا رہوں گا، تم کو جو کرنا ہے کر لو۔ آپ کے والد نے ابنہ الوان العزا یعنی تکلیف ایک طرح کی نہیں کہ جس طرح ایک ٹارچر سیل کے اندر تکلیف دی جاتی ہے، آپ کو مختلف قسم کی اذیتیں دی گئیں، لیکن آپ اپنے قدموں پر ایسے ثابت رہے کہ کوئی آپ کو ٹس سے مس بھی نہ کر سکا۔ لما عرف انہ لن یفلح، جب والد کو یہ پتہ چلا کہ جتنی بھی اس پر اذیت کی کوشش کر لو کامیابی نہیں مل سکتی، تو وہ تو اپنی بت پرستی پر ہی قائم رہے لیکن ان کو چھوڑ دیا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اب مکے کی گلیاں آہستہ آہستہ نبی اور غلامان مصطفیٰ پر تنگ کی جا رہی تھی، ان کا چلنا بھی دوبر ہو گیا تھا، باہر نکلتے تھے تو اوباش ان کو آوازیں بھی کستے تھے، ان کو پتھر بھی مارتے تھے، ان کی راہوں میں کانٹے بھی بچھاتے تھے۔ آج جب ہم اپنے گھر سے اپنی مسجد کی طرف آتے ہیں تو راستے میں لوگ ہمیں سلام کرتے کہ جناب فلاں صاحب اللہ کا نیک بندہ مسجد نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ اور یہ جب اپنے گھروں سے نکلتے تھے تو اس زمانے میں ان کے اپنے ان کو پتھر مارتے تھے، ان کو کانٹے بچھاتے تھے، ان کی راہوں میں رکاوٹیں زرد و گوب ان پر کیا جاتا۔ مکے کی گلیاں ان پر جب تنگ ہوئیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ہجرت کرتے ہیں ابشے کی طرف۔ فکانہ ابو عبیدہ ممن ہاجر وعاش آمنا مطمئنا فی جوار النجاشی، تو حبشے کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس نے جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلاموں پر جو ہے کافی رفقت کی، شفقت کی، تو وہاں پر کچھ عرصہ آمنا مطمئنا یعنی امن و سلامتی اور اطمینان کے ساتھ سرکار اور آقا کے غلام رہے۔ لیکن ابو عبیدہ بن جراح کو اس بات کی جلدی تھی کہ کب وہ وقت آئے گا اور میں مکے واپس لوٹوں گا اور پھر دوبارہ سے وہی تکلیف اور اذیت کے وہ مراحل سے گزروں گا۔ یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمیں وہ تکلیف آئے، کیونکہ یہ تکلیف ہم اپنی ذات کے لیے نہیں، ہم تو اپنے خدا کے لیے اٹھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ سال اور گزر گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت مدینہ منورہ کا فرمایا۔ اس طرح سے آپ 2 مرتبہ آپ نے ہجرت کی، ایک حبشے کی پھر ایک مدینہ منورہ کی۔ اور جس وقت میں آپ مدینہ شریف پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ میں انصار اور ایک مہاجر جو مکے سے آئے، انصار جو مدینہ میں پہلے سے تھے، ایک انصاری ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنایا۔ تو اس طرح سے تم اپنا بھائی چنو، تم اپنا بھائی چنو۔ تو جب حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کی بات آئی، غالباً اس روز یہ ہوا کہ جب سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو اس ٹائم تک سارے جتنے بھی تھے انصار وہ سارے بھائی بن چکے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا علی کو فرمایا کہ میں تمہارا بھائی۔ تو اس دن سیدنا ابو عبیدہ کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سعد بن معاذ جو کہ تمام انصاریوں کے سردار تھے، ابو عبیدہ کا بھائی بنایا، سعد بن معاذ کو بھائی بنا دیا۔ تو حضرت سیدنا سعد بن معاذ ایسے اپنے بازوؤں کو کھول کر آئے کہ مرحبا میرے بھائی، خوش آمدید، ابو عبیدہ جیسا مجھ کو بھائی ملا ہے، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آخری سانس میں بھی یہ لوگ، اب یہاں پر غزوہ بدر میں آپ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہے، غزوہ احد میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہے، اور ابو عبیدہ بن جراح بڑی قوت سے لڑتے تھے، جن کو حضور فرمائیں کہ میرا ابو عبیدہ قوی ہے، قوت والا، تو پھر اس کی قوت کیسی ہوگی جس کو سرکار نے فرمایا کہ میرا ابو عبیدہ قوت والا ہے۔ بدر میں مسلمانوں کو عظیم کامیابی ملی، یہ آپ سب جانتے ہیں۔
تو وہ اپنے بدر کا انتقام لینے کے لیے ان کے سینوں کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اور وہ موقع کے انتظار میں تھے۔ اور کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بدر کا واقعہ ہوا رمضان 17 کو، اور اس کے بعد یہ پورا سال گزرنے کے بعد پھر جب شوال کا مہینہ آیا تو شوال میں غزوہ احد ہوئی، پورے ایک سال کے بعد۔ تو غزوہ احد میں صحابہ کرام علیہم رضوان بڑی جوانمردی کے ساتھ انہوں نے پہلا حملہ کیا، اور پہلا حملہ کرتے ہی کفار کے قدم اکھاڑ دیے۔ لیکن وہاں پر کچھ معاملات ایسے ہوئے، اور یہ سب رب کی مرضی ہے، اور یہ سارا مقدر کا فیصلہ، اس پہ زبان تان دراز کرنے کی ہمیں اور کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کسی صحابی پر وہ زبان تان دراز کرے تمہاری اوقات کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ سارے جنتی، یہ سارے بخشے ہوئے، ان کا ایک مٹھی جو یا گندم صدقہ کرنا بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر ہیرے اور جواہرات بھی صدقہ کر دے تو میرے صحابی کی ایک مٹھی گندم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر ان کے لیے کوئی بھی اپنا لفظ کہنا اپنی عاقبت کو برباد کرنا ہے، اور وہ لوگ کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے لیے میرے نبی کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ سارے جانثار بڑی جوانمردی سے لڑ رہے تھے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں پر حملے بھی ہوئے، اور جس میں 70 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان جام شہادت نوش کر گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رخسار مبارک کو بھی زخم لگا۔ تو وہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان وہ آپس میں ایک دوسرے پر ایسے جانثار ہو رہے تھے کہ ایک صحابی پہنچے اس صحابی کے پاس کہ جن کی چند سانسیں اب ان کے حلق میں بچی تھیں، اور اب ان کی جو ہے وہ سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ ایسے وقت میں آ کر انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا کہتے ہو؟ کہنا سنو میری بات سنو، کہنا میں تو جا رہا ہوں، میں نے اپنے نبی سے وفا کا جو وعدہ کیا تھا میں آخری دم تک اپنے نبی کے دفاع میں کھڑا رہا، اور اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، یہ جسم ساتھ نہیں دے رہا، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، دل کی دھڑکن کمزور پڑ رہی ہے، آنکھوں کے گرد ہلکا چھا رہا ہے، لیکن ابھی تم زندہ بھی ہو، سانسیں بھی درست ہیں، دل کی دھڑکن بھی صحیح ہے، خون کی روانی بھی تمہارے جسم میں ابھی باقی ہے۔ میری یہ بات یاد رکھنا، یہ بہت بڑا عیب ہوگا کہ تم زندہ رہے اور تمہارے نبی کو آنچ بھی آ جائے۔ تم جب تک زندہ ہو کھڑے رہنا، نبی کے دفاع پر پہرا دیتے رہنا۔ یہ جاتے جاتے بھی اپنے ساتھیوں کو یہ اس طرح سے حوصلے دے کر جا رہے تھے، قسم خدا کی حضور کے چمن کے یہ وہ ببر شیر ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہماری نسلیں نہ صرف کلمہ پڑھتی ہیں بلکہ پورے جہاں میں کہیں پر بھی نبی کا گستاخ ہو تو اس کو جواب دینے کے لیے پوری امت مسلمہ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ انہی لوگوں کا کمال تھا جنہوں نے قوم کے اندر یہ حرارت ایمانی عطا کر دی۔